على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. حضرات گرامی، میں اس بزم پربہار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے. جب اسلام پہاڑان کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آنے لگے، راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی. حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے. مکے کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ غیور عربو، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہمارے خدا کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے. اس لیے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکے سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئیں. بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کو بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کسی کی اجازت نہیں تھی. مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بیٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے. درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے. صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے. حضرات گرامی، قربان جائیے ان مسلمانوں پر جس کی دوا پر کوئی شکایت نہیں تھی. مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار تہکا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں، کیوں اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے. مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں. ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمدی بن چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں. گفتار محمد نے ہمیں محروم کر دیا ہے. لہذا ہم طوفانوں سے ٹکرا سکتے ہیں، ہم خون کے دریا بہا سکتے ہیں، ہم آگ کے بستروں پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے. اس سے ابتلا اور آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں. خوراکیں ختم ہو گئی، عورتوں کی آنکھیں دس گئیں، جوان خود سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گودوں میں تڑپنے لگے. اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھے بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. وہ بے تحاشا اپنا سر زمین میں پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے. لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لگتے جگر سے پہلے مر جانا چاہتی ہوں. دنیا والوں، ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا. آج ہم بھی تو اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں. اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے. پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی. بھلا بتائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مسائل و علام برداشت کیے اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں پر برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں. وہ تو عرش و فرش کے، لوح قلم کے، شجر و حجر کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے. اور جو رسول بن کر آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اتنی قوت و طاقت تھی کہ اگر آپ صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ علاقہ برباد ہو جاتا، پورے مکے والوں پر پتھر برس جاتا۔ بہرکیف عقیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکے میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ حضور نے فرمایا انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے نکل جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال بعد آج دین و دنیا سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے۔ میرے دوستو بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دن ہمارے پاس پہنچا ہے اور ہمارا حال یہ ہے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے امت کی نجات کے لیے غمگین رہا کرتے تھے، راتوں رات اپنی امت کی بخشش کے لیے خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور یہ خوشخبری اور یہ پیغام سناتے ہیں کہ حضرت العزت شہنشاہ عالیجہ اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ حضور آپ کس وجہ سے غمگین رہتے ہیں، پھر بھی دریافت کرتے ہیں کہ آپ غمگین کیوں رہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ جانے قیامت کے دن میری امت کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل حضور کو لے کر ایک قبرستان گئے جہاں کافروں مومنوں دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مسلمان کی قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں تم بِإِذْنِ اللَّهِ مردہ جو ہوئی آواز سنتا ہے، اور بار آیا اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن ہے اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے، اور آپ نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مشرک کی قبر پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ سنتے ہی مشرک باہر آیا اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا تھا اور منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس طرح بھی آپ نے مومن بندے کو دیکھا اور کافر کو دیکھا، ٹھیک اسی حال میں اس دن بھی ہوگا کہ ہر مسلمان کو اس کی قبر سے اس کندھے کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور کافر کا یہی حال ہوگا جو آپ نے دیکھا۔ اتنا سننا تھا آپ کو تسلی و تشفی ہو گئی۔ برادران ملت، آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی امت کے لیے ہمیشہ محو تدبر و تکبر رہا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم نے حضور کے امتی ہو کر ان کو اس طرح بھلا دیا ہے، ان کے نقش قدم کو اس طرح ترک کر دیا ہے کہ ہمارا ضمیر خود ہم پر ملامت کرتا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور بڑے بڑے دفتر دکھلا کے فرمائیں گے اے فلاں دیکھ یہ تیرے گناہوں کے دفتر ہیں۔ وہ کہے گا اے میرے مولا میں نے یہ سب گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تیرے پاس ایک رسول بھیجا تھا، وہ تم کو اس کے کرنے سے روکتا اور ڈراتا تھا، لیکن تم نے اس کی بات نہ مان کر انکار و استہزاء کیا، اب دنیا عذاب علیم کا مزہ چکھو۔ فرشتے تو حکم ہوگا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح جس نے دھیان ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔